بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں ہم نے آپ سے بیان کیا، آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا ایک جملہ، اس کی ہم نے وضاحت بیان کی، وخزان العلم، یعنی اللہ کے علم کے خزانے دار، اللہ کے علم کے خازن۔ آج ہم ایک اور جملہ بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ۔ یہ جملہ کہاں پہ آ رہا ہے اس زیارت میں؟ اس ردیف میں، ان جملوں کے ردیف میں آ رہا ہے۔ وَطَاعَةَ كُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ وَبَخَاءَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطَاعَتِكُمْ وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ، اور اب وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، اور ہر شے آپ کے لیے ذلیل ہے۔ کیا مطلب؟ جب لغت میں دیکھا جاتا ہے تو ذلیل یعنی اس کا ایک معنی آپ کے تابع فرمان ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو امر کرتے ہیں تو وہ شے جو ہے آپ کے امر کو قبول کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اس طرح کے جملات کو خداوند متعال کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ دعائے کمیل میں وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَظَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز دنیا میں، کائنات میں ہر چیز جو ہے خداوند متعال کے لیے خضوع کرتی ہے اور اس کے لیے ذلیل ہے، یعنی اس کی تابع فرمان ہے۔ لیکن اس مقام پر خداوند متعال کا ولی مولا امام علی النقی علیہ السلام، یعنی پہلے علی کی عبارت دعائے کمیل میں وَظَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ خداوند متعال کے لیے، اور آخری علی کی عبارت وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، ہر چیز تمہارے لیے خضوع کرتی ہے، یعنی تمہارے لیے ذلیل ہے، یعنی تمہارے تابع فرمان ہے۔ لیکن یہاں ہم کہتے چلیں کہ جو چیز بھی خداوند متعال کے لیے ذلیل اور اس کی تابع فرمان ہے، اس کے سیطرے کے تحت ہے، اور اس کا یعنی خداوند متعال کا غلبہ ہے اشیاء پر، یہ ذاتی ہے، ذاتی ہے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کو خداوند متعال نے یہ قدرت، یہ قوت، یہ مقام، یہ منزلت عطا کی ہے کہ خداوند متعال نے ان کو ولایت عطا کی ہے، ولایت تکوینیہ عطا کی ہے۔ یہ کائنات میں تصرف کرنا چاہیں تو جب بھی کسی چیز کو امر کریں تو وہ ان کے امر کو قبول کرتی ہے۔ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اس کا معنی یہی ہے، اطاعت کرو، یعنی تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، صاحبان امر کی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے آیت اللہ سید حسن مرتضوی کی کتاب سے، جو انہوں نے شرح بیان کی ہے اور تفسیر کی ہے اسی زیارت جامع کبیرہ کی، اس سے اس جملے کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں۔ اس کے بارے میں وہ اس کے تحت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مأمون علیہ اللعنت والعذاب، مأمون الرشید جو تھا، اس نے مولا امام رضا علیہ السلام اور اسی طرح سے اس کے والد ہارون الرشید نے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو یہاں جب دسترخوان لگا تو اس نے ایک جادوگر کو ایک نکر میں بٹھایا ہوا تھا، اور اسے یہ دستور دیا تھا، اسے یہ حکم کیا تھا کہ جب بھی موسیٰ بن جعفر کے سامنے روٹی کو رکھا جائے اور وہ روٹی کو اٹھانا چاہیں تو اپنے جادو سے اس روٹی کو اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا اور دور پھینک دینا۔ اب سفرہ لگا، سارے کے سارے وزراء، وزیر آئے،
ہارون الرشید اپنی جگہ پہ بیٹھا اور اس جادوگر کو ایک نکر میں بٹھا دیا گیا. مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کو آپ کے خاص مقام پر بٹھایا گیا. جب آپ تشریف فرما چکے، سفرہ لگا، دسترخوان لگا، دسترخوان پر روٹی کو رکھا گیا. اب سارے کے سارے لوگ، جب روٹی رکھی گئی تو استحباب یہ ہے کہ خورش سالن کے آنے سے پہلے پہلے روٹی کا احترام کیا جائے اور اس سے کھایا جائے. اب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو روٹی کی طرف بڑھایا. جیسے ہی حضرت نے ہاتھ کو بڑھایا تو وہ نکر میں بیٹھا ہوا جو جادوگر تھا، اس نے اپنے جادو کے ذریعے روٹی کو اڑا دیا. روٹی اڑی اور دور دسترخوان پر جا گری. مامون تو پہلے ہی اس چیز کی طاق میں تھا، یعنی ہارون الرشید تو پہلے ہی اس چیز کی طاق میں تھا. اب جب اس نے یہ دیکھا تو وہ ہنسا. جب وہ ہنسا تو سارے کے سارے وزیر ہنسے. یہ چاہتے تھے کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توہین کریں، اہانت کریں. حضرت نے دوبارہ روٹی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا. اب دوبارہ اس جادوگر نے یہی اپنے جادو سے اس روٹی کو اڑا دیا. دوبارہ ہنسے. اب آپ کے سامنے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جہاں تشریف فرماتے، دیوار پر ایک قالین تھا، ایک تصویر باز کہتے ہیں، اس میں شیر کی تصویر. قالین، اس میں شیر کی تصویر. جیسے ہی اس جادوگر نے دوسری مرتبہ یہ حرکت کی اور تیسری مرتبہ یہ کرنا چاہتا تھا تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان شیروں کو خطاب کیا، یا اسد اللہ، یعنی وہ ایک شیر. بعض روایتوں میں ہے کہ 2 شیر. یہ واقعہ مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے اور مولا امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے. یہ واقعہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ ایک شیر جو قالین پر اس کی تصویر بنی ہوئی تھی، مولا نے اسے حکم دیا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے شیر خدا، اے اللہ کے شیر، اس دشمن خدا کو پکڑ اور اسے دبوچ. جیسے ہی کہنا تھا وَذَلَّا كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، ہر چیز آپ کے لیے ذلیل، آپ کی تابع فرمان ہے. جو آپ امر کرتے ہیں وہ قبول کرتی ہے. وہ شیر جو تصویر میں تھا وہ مجسم ہوا اور اس جادوگر کی طرف لپکا اور اسے کھا گیا. اس کی ہڈیاں اور اس کے خون کا آخری قطرہ جو زمین پر گرا اسے بھی اس نے چاٹ لیا. اب جب چاٹا تو اس نے رخ کیا ہارون الرشید کی طرف اور مولا کو یہ عرض کرنے لگا کہ اے حجت خدا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دشمن خدا کو بھی نگل لوں. مولا فرمایا نہیں. یہ سننا تھا. ہارون الرشید بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اسے ہوش دلایا گیا. پانی کے چھٹے اس کے منہ پر پھینکے گئے، وہ ہوش میں آیا. وہ کہنے لگا، اے فرزند رسول، یہ جو شیر تھا اسے کہیے، اسے امر کیجئے کہ وہ جادوگر کو اگل دے، یعنی جو اس نے کھایا ہے وہ اپنے پیٹ سے نکال دے. اب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون الرشید کی طرف یہ خطاب کر کے کہا کہ اگر موسیٰ کی وہ جو رسیاں تھیں اور وہ جو لکڑی تھی اس کے ہاتھ میں جو اژدہا بن گئی تھی، اگر موسیٰ کے اژدہا نے، سانپ نے ان رسیوں کو، جادوگروں کی رسیوں کو دوبارہ اگل دیا تھا تو یہ شیر بھی اگل دے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے کہ موسیٰ کے عصا نے جب وہ اژدہا بنا تو ان رسیوں کو نہیں اگلا تو یہ بھی باہر نہیں آئے گا، یہ شیر بھی اسے نہیں اگلے گا. اور یہ بھی فرمانا چاہتے تھے کہ میں وقت کا موسیٰ ہوں اور تو وقت کا فرعون ہے. وَذَلَّا كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، خداوند متعال نے ان کو مقام
عطا کیا ہے، وہ فضیلت عطا کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کو امر کرے تو وہ ان کے امر کو قبول کرتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے ہاتھوں پر کنکر آئے تو انہیں کہا تو انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی۔ تسبیح تو وہ کر ہی رہے تھے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ پیغمبر نے ان کی تسبیح کو لوگوں کو سنا دیا۔ وہ سوسمار، وہ جو گوہ تھی، جب پیغمبر نے اسے امر کیا تو وہ بے عربی زبان فصیح عربی زبان میں اس نے آپ کے بارے میں آپ کا تعارف بھی کروایا اور یہ فرمایا اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور شہادتین بھی ادا کیا۔ یہی معنی ہے وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، ہر چیز کائنات میں آپ کے لیے آپ کے تابع فرمان ہے۔ اور اسی وجہ سے تو مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، لو نشاء ان نسوق الارض بعظمتها لسکنا، اگر ہم چاہیں زمین کو اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کے باوجود اگر ہم اسے کھینچنا چاہیں تو ہم کھینچ سکتے ہیں۔ یہ ہے مقام امامت اور مقام ولایت۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔